پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ منورہ میں بلکہ مکہ مکرمہ میں لوگ حج کے لیے آئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی۔ شہادت ہو چکی تھی تو ایک بندہ آیا، مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے آ کے پوچھا ادھر کوئی بڑا عالم ہے جس سے لوگ مسئلے پوچھتے ہوں، کوئی بات پوچھنی ہے؟ تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر ایک صحابی تھے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا اور جا کے کہتا جی میرے کچھ سوال ہیں۔ انہوں نے کہا جی پوچھو۔ اس نے کہا جی میرا سوال، کیونکہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک تھے کہ نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا وہ شریک نہیں تھے۔ اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب غزوہ احد ہوئی تھی تو کچھ مسلمان جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف پلٹ گئے تھے، جب کافروں کی طرف سے سخت حملہ ہوا تھا تو مسلمان پیچھے ہٹ گئے تھے، تو میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ عثمان غنی پیچھے ہٹے تھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تیسری اس نے یہ بات پوچھی کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، مکہ میں جب نبی علیہ السلام عمرے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، تو پھر بیعت ہوئی تھی۔ تو اس نے پوچھا یہ بتایا وہ جو بیعت ہوئی تھی، اتنی عظیم بیعت تھی وہ، اس میں حضرت عثمان غنی شریک تھے کہ نہیں شریک تھے؟ انہوں نے کہا شریک نہیں تھے۔ تو وہ مصر سے جو آیا ہوا تھا بڑا خوش ہوا، بڑا جیسے کوئی مار کا نہیں مارا، جیسے ہمارے ہاں بھی کوئی بندہ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور عالم کہتے مجھے نہیں پتا، کہتے لو انہوں نے تو پتہ ہی کچھ نہیں، بڑے باندھے پھرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی دیکھو جی میں نے تو اپنی باتیں منوا لی ہیں، نہ عثمان غنی بدر میں شریک تھے، احد میں تھے اور پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ صلح حدیبیہ میں بھی شریک نہیں تھے۔ اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں اور اس میں ان کے کوئی کارنامہ ہی نہیں ہے، اس میں شریک ہی نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ادھر آ میں تمہیں ٹھیک کروں گا، ادھر آ ذرا، تو نے اتنی باتیں کیا میری بات بھی سن لے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی حضرت عثمان غنی بدر میں شریک پتہ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ ان کی بیوی بیمار تھی اور ان کی بیوی نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھیں، وہ بیمار تھی۔ نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو کہا تھا کہ تم مدینہ میں ہی رہو، تم نے جنگ بدر کے لیے نہیں جانا، وہ نبی علیہ السلام کہہ کے گئے تھے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام غزوہ بدر سے واپس آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو مال غنیمت میں سے، جو جہاد سے مال حاصل ہوا تھا اس میں سے ان کو حصہ بھی دیا تھا۔ عثمان غنی شریک نہیں ہوئے لیکن جہاد کا جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس میں سے نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو حصہ بھی دیا تھا۔ اور یہ بات شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو جو بدر سے مال غنیمت حاصل ہوا تھا نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو حصہ دیا تھا۔ اور ان کی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے حصہ دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ حصہ تو آپ نے دے دیا لیکن اجر ثواب وہ کدھر گیا؟ یہ تو آپ نے مجھے مال غنیمت میں سے حصہ دیا تو میرا اجر کہاں گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس کا اجر بھی نصیب فرمایا، تمہیں مال جنگ بدر میں تمہیں شریک ہونے والوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی تمہیں ملا ہے، اور جو مال غنیمت ہے اس میں سے بھی تمہیں حصہ ملا ہے۔ ان کا بھی نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو نہیں گئے تھے تو وہ نبی علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے نہیں گئے تھے کہ آپ کی بیٹی تھی تو انہوں نے کہا ادھر ہی رہو، تم اس کا خیال رکھو۔ چنانچہ وہ پھر اس بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ جب ایک بندہ غالباً حضرت زید بن حارثہ تھے یا کوئی صحابی تھے، وہ جب خوشخبری لے کے آ رہے تھے مدینہ منورہ میں کہ غزوہ بدر میں فتح ہو رہی ہے تو مسلمان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر رہے تھے، ان کی جو آخری کام تھے دفن کرنا، دعا کرنا، اس کے اندر وہ مصروف تھے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ وجہ تھی، وہ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہوا تھا، اور دوسری بات جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ غزوہ بدر میں پیچھے ہٹ گئے تھے تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات مذکور ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، جو پیچھے ہٹ گئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب کوئی پیچھے بات رہ گئی تو آپ کون ہے جو حساب لے؟ حساب تو اللہ نہیں لینا نا، جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس میں گفتگو کر سکے۔ اللہ نے معاف کر، ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے۔
تو دوسری بات اس نے یہ کی تھی، اور تیسری اس نے کی تھی وہ صلح حدیبیہ والی، بیعت رضوان والی، کہ اس میں عثمان غنی شریک ہی نہیں تھے۔ تو اس نے عبداللہ بن عمر نے کہا بھائی صلح حدیبیہ تو ہوئی ہے تو عثمان غنی کی وجہ سے تھی، تم کہہ رہے کہ وہ شریک نہیں تھے۔ صلح حدیبیہ عثمان غنی کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے کہ جب حضرت حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو بھیجا تھا نا کافروں کی طرف، تو یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا بیعت کرو میرے ہاتھ کے اوپر کہ عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے، اور پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ ایسے اٹھا کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے ساتھ بھی بیعت کی کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ تو صلح حدیبیہ تو ہوئی ہی عثمان غنی کی وجہ سے ہے، بیعت رضوان ہوئی ہی عثمان غنی کی وجہ سے۔ تو اور عبداللہ بن عمر نے کہا جا یہ لے جا میری طرف سے جواب، تو جا کے انہوں نے بھی جا کے دسی، کیونکہ ظاہر ہے وہ مصر سے آیا ہوا تھا، اس کا ذہن اس طرح کا بنا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی صحابہ کا زمانہ ہے، ذہن خراب ہو رہے ہیں، ہم تو ابھی کہاں کس زمانے میں رہ رہے ہیں، وہ تو ابھی عبداللہ بن عمر جیسے صحابی بھی موجود ہیں، لوگوں کے ذہن خراب ہیں عثمان غنی کے بارے میں، جی بدر میں شرکت نہیں کی، جی غزوہ احد میں پیچھے رہ گئے تھے، بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے، یہ اس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔